اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم قرآن کی تفسیر کا سبق نمبر 11 ہے ہمارا، اور ہم جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت 134 سے شروع کریں گے، لیکن پچھلے کل کے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ پہلے کر لیتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے بہت سے احکامات پڑھے، طلاق کے احکامات، اور عدت کے بارے میں پڑھا، طلاق کی اقسام پڑھی، طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ رضاعت کے مسائل پڑھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمائی۔ حیض میں عورت کا کیا حکم ہے یہ بتایا، اور نکاح کے شرائط ہم نے جانی۔ یہ سب چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے سیکھی لاسٹ ویک۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ ایلا اور خلا ان کا حکم کل پڑھا تھا ہم نے، لیکن اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان دونوں احکامات کی تھوڑی وضاحت چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کر دیتی ہوں میں۔ دیکھیے، ایلا کا حکم، ایلا کیا ہے؟ ایلا قسم کو کہتے ہیں، یعنی کہ شوہر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، ہم بستری نہیں کرے گا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اس قسم کو ایلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت 227 میں یہ موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پہلے تو یہ کہ قسم جو ہے وہ اگر 4 مہینے سے کم کی ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ قسم پوری کرے، بیوی سے تعلق نہ کرے، اور اگر وہ کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے تو قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے اور اپنے تعلق کو استوار کر لے بیوی کے ساتھ۔ لیکن اگر قسم 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کی ہے یا کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی ہے، اب جو ہے شوہر 4 مہینے گزر جاتے ہیں مگر نہ شوہر رجوع کرتا ہے، نہ بیوی کے پاس آ کر اپنے تعلقات صحیح کرتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو اب کیا کرے؟ دیکھیے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ قسم ایسی کھا لیتے تھے شوہر، اور پھر بیوی لٹکی رہتی تھی، نہ وہ طلاق یافتہ ہوتی تھی اور نہ وہ اپنے شوہر کی ایک طرح سے بیوی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شوہر اس سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا، تو وہ عورت کے لیے بہت ہی اذیت ناک معاملہ ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 مہینے کا وقت مقرر کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے شوہر جو ہے وہ ایلا کر سکتا ہے۔ تو پھر 4 مہینے کے بعد بھی اگر شوہر نہ تو رجوع کرتا ہے، نہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے اس میں کافی اس کے بارے میں باتیں ہیں، کافی معاملات اس کے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی نہیں کیس آیا کہ 4 مہینے ہو چکے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی بیویوں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور پھر 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے۔ تو لیکن حضرت عمر فاروق کے وقت میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی جب قاضی تھے، تو اس طرح کے معاملات ہوئے، تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی اور صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ اس صورت میں تو جو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں شوہر کو قاضی کے پاس پیش کیا جائے گا، قاضی اس کو طلب کرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ یا تو وہ بیوی کے ساتھ اپنے معروف طریقے سے اس کی زندگی گزارے، اور یا پھر وہ اس کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے اس کو۔ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت جو کہ 5291 حدیث، کتاب الطلاق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایلا کی بابت جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ مدت مقررہ کے بعد اب یہی ہے کہ یا تو معروف طریقے سے اپنے ہاں روک لے، یا پھر طلاق کا مصمم ارادہ کر لے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری روایت ہے، ابن عمر ہی کا قول ہے، یہ بخاری میں ہے 5291 میں،
جب 4 مہینے گزر جائے تو شوہر کو طلب کیا جائے گا حتیٰ کہ طلاق دے، اور طلاق خود بخود نہیں ہوگی، یعنی کہ ایسے نہیں کہ اب 4 مہینے ہو گئے تو طلاق ہو چکی ہے اور عورت آزاد ہے، نہیں، شوہر کو طلاق دینی پڑے گی اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو، پھر یہ اپنا رویہ، اپنی علیحدگی کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اس پر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت عائشہ، یہ سارے صحابہ کرام کے سے یہی بات منقول ہے کہ یعنی کہ طلاق خود بخود نہیں ہو جاتی، شوہر کو 4 مہینے کے بعد قاضی کے پاس لے جایا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا اور قاضی اس کو حکم دے گا کہ وہ طلاق دے یا پھر رجوع کرے۔ تو اس میں جو ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے وہ طلاق خود بخود ہوتی ہے یا نہیں۔ اس میں جو ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں، حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، تو ان میں سے حضرت ابو حنیفہ جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے اور عورت آزاد ہو جاتی ہے اگر شوہر رجوع نہیں کرتا تو۔ لیکن امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل کا یہی قول ہے کہ طلاق خود بخود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شوہر کو اس کا وقوف کیا جائے گا، یعنی اس کو یا تو مسجد میں روکا جائے گا، کیونکہ پہلے زمانے میں مسجد میں فیصلے ہوتے تھے، تو مسجد میں اس کو یا تو روک لیا جائے گا اور اس کو اس بات پر اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ تو ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کی عدت کیا ہوگی، اور کیا یہ طلاق بائنہ ہے یا یہ طلاق جو ہے وہ رجعی طلاق ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ رجعی طلاق ہے کہ طلاق دے گا شوہر، لیکن اس طلاق کی عدت، جو طلاق کی جو نارمل عدت ہوتی ہے 3 قروء، اس دوران 3 حیض جس کو کہتے ہیں یا 3 طہر، اس دوران اگر شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کو طلاق بائنہ نہیں بلکہ طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب شوہر کو رجوع کا بھی حق نہیں ہوگا اور اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا، تو پھر عورت جو ہے وہ یعنی اپنی عدت کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ حکم ہے ایلا کا، ٹھیک ہے، ایلا جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ایلا کا معاملہ، کہ بس یہی ہے کہ اس کو حاکم وقت جو ہے وہ اس کو زبردستی کرے گا۔ اب ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت خود بیزار ہو جائے اور کہے کہ مجھے جو ہے اب اس آدمی کے ساتھ مجھے اب رہنا ہی نہیں ہے، یعنی شوہر نے ایلا کیا، ٹھیک ہے، اور اب چونکہ 4 مہینے کے بعد بھی شوہر کے پاس رجوع کا وقت ہے کہ 4 مہینے پورے ہوئے تو یا رجوع کرے یا طلاق دے، لیکن عورت کہتی ہے مجھے اب اس کے پاس اس کو رجوع کا حق نہیں دینا، مجھے اس سے ختم کرنا ہے معاملہ، تو پھر وہ اب ایلا سے معاملہ نہیں ہے، اب وہ کیا ہے، اب وہ خلا کا معاملہ ہو گیا۔ تو خلا کیا ہے؟ دیکھیے، خلا کا جو حکم ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت 229 میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ جب عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ عورت سے اس کا مہر واپس لے، ٹھیک ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہوگا اگر وہ جو ہے عورت کو کسی طرح سے تنگ کر کے اس کا مہر واپس لے گا، یعنی اس کو طلاق بھی نہ دے، اس کو ہینگ کرتا رہے، اور تاکہ بیوی جو ہے تنگ آ کر اس سے خلا مانگ لے۔ بیوی جب تنگ آ جاتی ہے اور کہتی ہے اب مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تو بیوی کے لیے پھر وہ خلا کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حکم صرف طلاق کا جو حق ہے وہ صرف شوہر کو دیا ہے، بیوی کو خلا کا حق ہے۔ تو خلا میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آیت نمبر 229 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی اللہ کے حدود قائم نہیں رکھیں گے، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں جو فدیہ دے دے۔ اب فدیہ کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یا تو اپنا مہر واپس کر دے، یا مہر کے علاوہ بھی اگر عورت کے پاس امیر عورت ہے اور شوہر کہتا ہے نہیں مجھے یہ اتنا مال دو تب میں کروں گا،
اور بیوی اس کو قبول کر لیتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شوہر کو پورا مہر نہ لے بلکہ اس میں سے کچھ حصے لے کر راضی ہو جائے تو بھی صحیح ہے۔ اور خلا میں اگر شوہر کچھ بھی نہیں لیتا اور بیوی کو آزاد کر دیتا ہے بیوی کے مطالبے پر، تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ اچھا، تو خلا جو ہے اس کے بارے میں اس کی عدت کتنی ہے؟ تو اس کے بارے میں ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 1185 اور ابو داؤد میں 1066۔ اس میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کا بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت 1 قروء بتائی، ٹھیک ہے، کہ ایک حیض آنے کے بعد وہ اب آزاد ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ خلا کی جو عدت ہوتی ہے وہ 1 حیض تک ہوتی ہے۔ خلا کا جب فیصلہ ہوا اس کے بعد اگر بیوی کو 1 حیض آ جاتا ہے تو وہ پھر آزاد ہو جاتی ہے۔ اور خلا کی جو عدت ہوتی ہے اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا، کہ اب بس وہ صرف عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، اس کا ثبوت مل جائے کہ بیوی کو حمل نہیں ہے، اس وجہ سے جب اس کو حیض آتا ہے تو وہ پھر آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک طرح سے خلاصہ کیا ہے خلاصہ کہ عورت جو ہے وہ خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے، خاوند طلاق دینے سے پر تیار نہ ہو تو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا یا تو مہر واپس کر دے یا پھر خاوند اور بیوی کے درمیان جو وہ آپس میں قبول کر لے یہ حاکم عدالت طے کرے، یعنی کہ شوہر کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کر رہا، کچھ دینے پر بھی لینے پر بھی راضی نہیں ہو رہا، پھر کیا کرے کہ بیوی حاکم عدالت میں جائے تو حاکم جو ہے وہ یا تو شوہر کو زبردستی کرے گا کہ وہ اس کو آزاد کرے، اور شوہر اگر آزاد کرنے پر راضی نہیں ہوا تو حاکم جو ہے وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عورت کی ایک حیض کی عدت ہوگی۔ تو یہ جو ہے اور شوہر اس عدت میں اسے رجوع نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ یہ ان دو چیزوں کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا اذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تو یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت رکھیں، جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ وہ ہر اس عورت کے لیے چاہے وہ شادی شدہ ہے اور مدخولہ ہے یا صرف نکاح ہوا ہے غیر مدخولہ ہے یا پھر جوان ہے یا بوڑھی ہے جس کو اب حیض نہیں آتا، تو یہ ساری عورتوں کے جب بیوہ ہوتی ہیں تو ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ وداع حمل تک ہوتی ہے، یعنی کہ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حمل والی عورتوں کی مدت جو ہے وہ وداع حمل ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی مدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ شوہر کے مرنے کے 1 دن کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوا تو جو عورت ہے وہ آزاد ہو جائے گی، اب اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اچھا، اس عدت کے دوران عورت کو زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں میں سرما تک لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو شوہر ہی کے مکان میں رہنے کا ہے، اس شوہر کے گھر سے وہ منتقل کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ایسی عورت جس کو شوہر نے طلاق دی ہو، پہلی رجعی طلاق ہو، پہلی طلاق ہو یا دوسری ہو رجعی طلاق ہو، جس طلاق میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اب شوہر جو ہے وہ اس عدت کے دوران جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے،
تو چونکہ عورت پہلے ہی سے عدت میں ہے اور وہ اپنی رجعی طلاق کی عدت میں جو کہ 3 قروء تک ہوتی ہے، تو اب اس عورت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ زیب و زینت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جو رجعی طلاق کے دوران عورت کو زیب و زینت کرنے کی اجازت ہے، اس وجہ سے یہ زیب و زینت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت ہے جس کی عدت جو ہے وہ طلاق بائنہ کی عدت ہے، یعنی کہ شوہر نے اسے طلاق دی ہے، یہ تیسری طلاق ہے اور اس میں رجوع کرنے کا اس میں رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے اب شوہر کو، اور اس میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو چونکہ طلاق بائنہ میں عورت جو ہے وہ پھر شوہر کے گھر میں نہیں ہوتی اور نہ ہی شوہر کو اس سے رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسی عورت جو ہے طلاق بائنہ سے جو گزر رہی ہے، طلاق بائنہ کی عدت سے گزر رہی ہے، وہ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا وہ زیب و زینت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایسی عورت جو ہے وہ زیب و زینت کر سکتی ہے عدت کے دوران، چاہے شوہر مر گیا، طلاق وہ اپنی عدت گزار رہی تھی طلاق بائنہ کی، لیکن ٹیکنیکلی اس کی طلاق نہیں ہوئی تھی ابھی مکمل، کیونکہ عدت کے دوران شوہر مر چکا ہے، تو ایسی عورت کے کچھ نے کہا، کچھ علماء نے کہ وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف۔ اب جو ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جو عورت کی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے عورت کے جو بھی ولی ہوتے ہیں ان کو یہ آیات سے نصیحت کی گئی کہ اب عورت کو اپنی وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ تو کیونکہ بعض معاشروں میں بیوہ عورت سے نکاح جو ہے وہ آلموسٹ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہے بیوہ عورت سے، جیسے کہ یہ ہندوؤں کی رسومات کا اثر ہے ہمارے کلچر میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی، لیکن قرآن اور حدیث کے لحاظ سے، قرآن کے اس حکم کے لحاظ سے بیوہ عورت کے لیے کوئی مانعت نہیں ہے، اگر اپنی اس کی عدت پوری کر لی اس نے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب 4 مہینے اور 10 دن کی جو عدت ہے اس کی کیا حکمت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت حاملہ تھی اور حمل کا ابتدا تھی، اس وقت معلوم نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، تو عدت کے دوران یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عورت حاملہ تھی، تاکہ اس کے جو بچے کا باپ ہوگا وہ اس کا مرنے والا شوہر ہی اس کا باپ ہوگا بچے کا، تو اس وجہ سے اس کو یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، تاکہ وہ کسی اور سے شادی کرے اور وہ حاملہ ہو تو پھر بچے کی نسب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ 4 مہینے چونکہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی جذبات سے تعلق ہے، بہت گہرائی تک اس کا اثر ہوتا ہے انسان کو، تو ایک طرح سے عورت کو پوری طرح سے اس کے دل سے اس کے شوہر کی محبت نکل جائے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ دوسرے مرد کے ساتھ وہ شادی کر کے زندگی گزار سکے، تو یہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں اس عدت کی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اشارتاً
کنایتن ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. تو یہاں پر اب ایک بیوہ عورت ہے یا طلاق بائنہ ہو چکی ہے، یعنی کہ رجعی طلاق تو نہیں، کیونکہ رجعی طلاق میں تو دوسرا مرد ابھی اس کو کوئی اشارہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کے شوہر کو حق ہے کہ وہ اس عورت سے رجوع کرے. لیکن اگر طلاق بائنہ ہے، تیسری طلاق ہو چکی ہے، تو اس کی عدت ہے، تو اس کے دوران یا بیوہ کی عدت ہے، اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو گناہ کہا کہ کوئی عورت نکاح یعنی کہ کسی اور مرد سے اس دوران منگنی کرے یا نکاح کرے، تو مردوں کو کہا گیا کہ تم جو ہو وہ ان کو اس وقت نکاح کا یا منگنی کا پیغام مت دو. ہاں اگر تم کو اشارتاً کوئی ایسی بات کہہ دو ایسی عورت سے جو اپنی عدت یعنی کہ بیوہ کی عدت گزار رہی ہے یا پھر وہ اپنی طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہے، اس دوران تمہاری نیت ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو اشارتاً کوئی ایسی بات کرو کہ اس عورت کو یا اس کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ تم جو ہو وہ اس عورت کے ساتھ نکاح میں تمہاری دلچسپی ہے جب اس کی عدت پوری ہو جائے. تو اب اشارتاً سے کیا مطلب ہے کہ کوئی انسان اس طرح سے کہے کہ میں نکاح کا ارادہ کرتا ہوں اور جو ہے کوئی اچھی عورت کی تلاش میں ہوں، یا پھر عورت کے گھر والوں سے اس طرح کی کوئی بات کرے کہ ان کے نکاح کا آپ کچھ کرے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ جس میں ڈائریکٹ کوئی پکا وعدہ عہد و پیمان نہ ہو، بس ایک اشارہ ہو اور وہ بھی معروف طریقے کا اشارہ ہو تو تم کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے پوشیدہ ارادوں کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے. یعنی کہ اگر یہ دیکھیے ہمارا آج کا معاشرہ تھوڑا الگ ہے، بیوہ سے نکاح کے خواہش مند کم لوگ نظر آتے ہیں، اور اسی طرح طلاق والی عورت کا بھی معاملہ ہے کہ طلاق والی عورت سے بھی لوگ نکاح کرتے ہوئے ذرا سوچتے ہیں، مگر یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پہلے زمانوں میں صحابہ کرام کے زمانوں میں یا ارلی اسلام کے زمانے میں نکاح جو ہے وہ چاہے بیوہ عورت ہو یا چاہے طلاق یافتہ ہو یا چاہے مطلب اس کی کوئی شادی نہ ہوئی ہو، ان سب عورتوں کے لیے جو ہے وہ نکاح کے خواہش مند مرد ہوتے تھے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا کہ نکاح بیوہ سے نکاح کیسے کرے یا طلاق یافتہ سے نکاح کیسے کرے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں خواہش اگر ہے کسی ایسی عورت کے بارے میں تو اللہ تو ضرور جانتا ہے، لیکن تم اس کے باوجود خواہش رکھنے کے باوجود اس سے کوئی چھپ کر کوئی اس سے وعدہ مت لینا، کیونکہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اور ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کرو، اور بھلی بات سے ہی مطلب ہے کہ اشارے کنارے میں کوئی ایسا اپنی دلچسپی کا اظہار کر دو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے تو پختہ نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش رحم والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا خوف دلایا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ جہالت میں ایسا کر لیں اگر کہ ابھی عورت اپنی عدت میں ہے اور نکاح کر لیا کسی اور مرد نے اس سے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، کیونکہ یہ گناہ اور حرام کام کیا انہوں نے،
تو اگر تو نکاح کے بعد ان کا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو فوری طور پر ان کا نکاح مسخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یعنی نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے شوہر بیوی کا تعلق کر بھی لیا تب بھی ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اب دوبارہ عدت پوری ہونے کے بعد کیا دوبارہ اب ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے اختلاف رائے ہے، مگر جو جمہور علماء ہیں ان کے درمیان یہ جواز ہے کہ عدت ان کو اس وقت تو الگ کر دیا جائے گا جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو، لیکن عدت پوری ہونے کے بعد یہ لوگ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ عدت کے دوران کیا ہوا نکاح جو ہے وہ صحیح نکاح نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں تھا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ ان عورتوں کے بارے میں جن کا نکاح تو ہوا لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، شوہر کے ساتھ خلوت بھی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، مگر طلاق دے دی شوہر نے، اس کو طلاق دی شوہر نے، تو اب ایسی عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اسے کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو، ٹھیک ہے، اور یہ فائدہ جو ہے اس کو متاع طلاق کہتے ہیں۔ اور متاع طلاق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اگر خوشحال انسان ہے تو اچھا زیادہ چیز دے دے، تنگ دست ہے تو کوئی معمولی چیز دے دے، لیکن اپنی اپنی وسعت کے لحاظ سے انسان یہ احسان کے ساتھ اس عورت سے معاملہ ختم کرے۔ اور یہ دیکھیں اس میں کتنی حکمت ہے، کیونکہ ایسی طرح سے طلاق ہوتی ہے، طلاق ایسی چیز ہے جس سے دو خاندانوں کے تعلقات بگڑتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بڑی دشمنی کے شروعات ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر کام، طلاق جیسا کام بھی احسان کے ساتھ کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اس بھلائی کو نہ بھولے اور ایک دوسرے کے ساتھ کو جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ اس رشتے کو ختم کرے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر ایسی عورت جس کی مہر نہیں مقرر ہوئی تھی لیکن مہر مقرر ہوئی تھی یا اس عورت کے ساتھ وقت گزارا تھا، شوہر اس کی رخصتی ہو چکی تھی، شوہر اور بیوی نے خلوت میں ہم بستری بھی ہو چکی تھی ان کی، تو پھر اس کے کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کے سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ اس کو بھی خالی ہاتھ نہ نکالا جائے، اس کے ساتھ بھی اچھا احسان والا معاملہ کیا جائے اور اس کی دل جوئی کی جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کیا جائے، تاکہ اس سے جو دشمنی یا جو منفی طلاق میں سے بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے دکھ کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس دکھ میں بھی انسان کو تھوڑی سی نفرتیں اور جو بڑھ جاتی ہیں نفرتوں کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے جو انسان کے دل میں بہت زیادہ اس سے ایک طرح سے دشمنی بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ اور یہ اور بات ہے جو
کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ایسی عورت کی مہر کا ذکر تھا جس کی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی فکس نہیں تھا، تو اس کی طلاق ہوئی تو اس کو متع طلاق دیا گیا، یعنی کہ خاوند نے اپنی وسعت کے لحاظ سے جو بھی کچھ دے سکا وہ دے دی۔ طلاق کے وقت اسے اس عورت کو کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے، آیت 237 میں اس عورت کا حکم ہے جس کا نکاح ہوا اور اس وقت مہر بھی مقرر کیا گیا، لیکن شوہر اور بیوی میں خلوت نہیں ہوئی اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو ایسی عورت کو پھر وہ آدھا مہر اس کو دے گا۔ جو مقرر شدہ مہر تھا اس کی آدھی اماؤنٹ اس عورت کو دی جائے گی۔ تو مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں عورت اور مرد پر چھوڑا ہے کہ یا تو عورت کہے کہ نہیں مجھے یہ آدھا مہر بھی نہیں چاہیے، وہ شوہر کو معاف کر دے طلاق کے وقت بغیر اس سے آدھا مہر لیے ہوئے وہ رخصت ہو جائے، یا پھر جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، تو نکاح کی گرہ کا جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شوہر ہی ہے جو کہ عورت کو طلاق دینے کی اس کا حق ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے طلاق دینا۔ تو اس وجہ سے نکاح کا جو گرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہے تو وہ معاف کرے، یعنی کہ شوہر جو ہے وہ ایسی عورت کو، حالانکہ اس کے ساتھ نہ اس نے مباشرت کی، خلوت وقت نہیں گزارا، بس نکاح ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پورا مہر دے دے، تو یہ شوہر کی طرف سے احسان ہوگا اس عورت پر۔ یعنی یا شوہر احسان کر سکتا ہے کہ پورا مہر دے دے، یا بیوی احسان کر سکتی ہے کہ آدھا مہر بھی معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تقویٰ سے کام لو، ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضیلت و بزرگی کو فراموش نہ کرو، یعنی کہ اس مشکل چیز کو، طلاق بہت مشکل چیز ہے، انسانوں کے جذبات پر بہت بھاری ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخی اور زیادتی اور غصہ اور ایک دوسرے سے انتقام کے جذبات کے ساتھ رخصت نہ ہو، بلکہ احسان کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہماری دین کے احکامات ہیں کہ طلاق جیسی چیز، پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر شوہر کو بھی نصیحت کی کہ جب نکاح کیا ہے تو اس کو نباہ کرنے کی کوشش کرو، اس کو احسان کے ساتھ معاملہ کرو، اور تم کو اگر تمہاری بیوی کی کوئی بات میں لگتا ہے کہ تمہیں اس عورت کی کوئی بات پسند نہیں ہے، تو تم بعض اوقات انسان کو کچھ بظاہر پسند نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی خیر رکھی ہوتی ہے، تو تم اس رشتے کو اچھی طرح نبھاؤ۔ عورت کو سمجھایا گیا کہ اگر شوہر سے تم کو زیادتی کا ڈر ہے تو تمہارے جو حقوق، تم اس شوہر سے جو تم اپنے حق چاہتی ہو اس حقوق میں کچھ کمی کر کے اس سے جو ہے وہ صلاح کر کے اس کے ساتھ اچھی طرح رہو، یعنی کہ یہ ساری چیزیں طلاق سے پہلے سمجھائی گئی کہ یہ سب کچھ تم شوہر اور بیوی کے ریلیشن کو آباد کرنے کے لیے کرو۔ پھر بھی سمجھایا کہ اگر آپس میں تم لوگ کوئی ایسا مشورہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر بیوی اور شوہر جو ہے دونوں کی طرف سے کوئی ایک اچھے سمجھدار آدمی کو انوالو کر کے اس کی مدد سے تم اپنے سارے مسائل کو حل کر کے بھی اس رشتے کو آباد رکھو۔ اسی طریقے سے بھی اب رشتہ نہیں نبھا تو پھر طلاق میں دیکھیے مسلسل یہ ساری آیات طلاق کے بارے میں ہیں، اور سب میں احسان اور اخلاص کا پہلو، احسان کا پہلو، اللہ کا تقویٰ رکھ کے تم اس کام کو کرو۔ تو یہ کتنے خوبصورت احکامات ہیں ہمارے دین میں، لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ طلاق کے معاملے میں بہت کم لوگوں کو صحیح علم ہے،
اور زیادہ تر طلاق جو ہے وہ بہت ہی زیادتی کے ساتھ بہت غیر شرعی طریقے سے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد دو خاندانوں میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، اولاد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کیونکہ دونوں سائڈ سے اولاد کو کھینچا جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی ایک کو یا تو محروم کر دیا جاتا ہے اولاد سے بالکل، یا کسی کو دونوں اگر شیئر کر رہے ہوتے تو دونوں ماں باپ اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اولاد کے دلوں میں بھی زہر آ جاتا ہے اور اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور خاندانوں میں دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے دلوں میں بھی۔ ظاہری بات ہے جب انسان، یہ منفی چیزیں ایسی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک زہر آ جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ جب دوسرا شادی ہوتی بھی ہے تو دوسرے انسان کے ساتھ بھی وہ اچھی طرح سے نباہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے احکامات دیے کہ ہم طلاق جیسا معاملہ بھی بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقویٰ کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ کریں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر طلاق میں اتنا احسان ہے تو پھر شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں کس حد تک احسان ہونا چاہیے، اور کتنا زیادہ اس رشتے کی عزت کرنی چاہیے، اور اس میں حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ آیت 238، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ یہاں پر ایک اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے سارے احکامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت 177 کے بعد سے مسلسل شریعت کے احکامات آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت سارے دین کی باتیں سمجھائی، اور جو خاص طور سے طلاق کی آیات آئیں تو انسان یہ ساری شریعت کے معاملات میں جو ہے بہت سی زندگی کے معاملات ہیں جس میں ہمیں دن اور رات گزارنے پڑتے ہیں، ہماری بہت سی اس میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور طلاق جیسے معاملے میں جس میں بہت ہی جذبات ہوتے ہیں، بہت غم، غصہ، پریشانی، خوف، بہت سے جذبات جب طلاق ہوتی ہے تو دو انسانوں میں، دو خاندانوں میں بہت سی منفی جذبات سے معاملہ پڑتا ہے۔ ان ساری باتوں میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے اچانک سے صلاۃ کا ذکر فرما دیا تو گویا کہ ایک طرح سے اشارہ ہے کہ انسان زندگی میں انسان کسی بھی طرح کے معاملات سے گزر رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو نہ بھولے، کیونکہ نماز جو ہے وہ، اگر جو انسان نماز کا احتیاط کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے تو وہ شریعت کی حفاظت کر سکے گا اور شریعت کے تمام احکامات کی حفاظت کر سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی اس نے وہ باقی دین کو بدرجہ اولا ضائع کر دیا۔ یعنی جس شخص کو شریعت کا اتنا احساس نہیں ہے، اللہ کا اتنا تقویٰ نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، تو پھر اس سے کیا امید انسان کر سکتا ہے کہ وہ جو دنیا کے معاملات میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا صحیح طریقہ ہے، کیا غلط طریقہ ہے، تو اگر پھر وہ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا کے ان معاملات میں بھی اللہ کے احکامات کا خیال کرے گا۔ تو اور اس آیت میں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بہت ہماری شریعت میں اہم ترین چیز ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ساری شریعت کا قیام اور بقا جو ہے وہ نماز کے قیام اور بقا سے ہے، کہ نماز جس نے قائم کی اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اپنے اس دین کی شریعت کو بھی باقی رکھے گا اور شریعت کے لحاظ سے چلے گا۔ اور پھر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، تو تمام نمازیں اس میں آ گئی، پانچوں فرض نماز جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، بالخصوص درمیان والی نماز۔ تو یہ درمیان والی نماز جو ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے جب جنگ ہوئے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
عصر کی نماز جو ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ عصر کا وقت شاید ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان دنیا کے جمینوں میں پوری طرح سے گرا ہوا ہوتا ہے، ایسے میں نماز کا ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک خاص تاکید ہے کہ عصر کی نماز کا بھی خیال رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 177 میں بھی ہمیں نماز قائم کرنے کا، آیت البر میں بھی نماز قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ نماز جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں صحیح نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر اتنے سارے شرعی احکامات کے بعد پھر سے نماز کی حفاظت کا حکم دے دیا۔ تو یہ جو ہے وہ نماز جو ہے، اگر جو انسان باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں کہ وہ شریعت کے باقی احکامات پر بھی اچھی طرح سے عمل کر سکے۔ آیت 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ مزید نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایون انسان جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جسے سے دشمن کا خوف ہوتا ہے اس وقت، تو اس وقت وہ ایک جگہ پر اتر کر پراپرلی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ چلتے چلتے نماز پڑھ لے یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لے، مگر نماز کو ضائع نہ کرے۔ اسی طرح اگر خوف کی حالت پھر ختم ہو جاتی ہے تو پھر تم اپنی نمازوں کو اسی طرح سے اس کے تمام شرائط کے تحت اور اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ اور قبلہ رخ ہو کر اور اپنے اطمینان کے ساتھ نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ ان کو نمازوں کو ادا کرو۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج بہت سے لوگ افسوس سے نماز کو اتنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں تو جب دل چاہا تو پڑھ لی، یا رات کو دیر تک جاگے تو اب فجر کو بالکل ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بات نہیں، فجر چونکہ ہم سوئے نہیں ہیں اس لیے اب ہم فجر کو قضا کر لیں گے، یا عشاء لمبا دن ہے اور عشاء پڑھنی مشکل ہو رہی ہے تو عشاء کے بغیر پڑھ لے، سو جاتے ہیں، قضا کر لیں گے۔ یہ لاپرواہی جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ نماز اس حد تک ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات بیمار ہوتا ہے اور وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا مگر وہ ہوش میں ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصتیں ضرور دی ہیں نماز میں کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر اشارے نہیں کر سکتے ہو تو صرف آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، اگر اس حالت میں نہیں ہو کہ تم وضو کر سکو تو بغیر وضو کے پڑھ لو۔ یعنی کہ اس سے زیادہ انسان کو کیا بہانہ ہو کہ جو نماز کا خیال نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اور جب 5 وقت انسان اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے اپنی پوری کوشش کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں آسانیاں کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریعت کے مطابق زندگی گزار کے کامیاب ہو، جب رخصت ہو اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائے کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 234 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں
وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ تو یہ آیت حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے یہ بعد میں آئی ہے آیت، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوہ کے لیے اس کے شوہر کے وارثوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ تمہارے جو وارث کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی کو تم گھر سے نہ نکالو، بلکہ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح گھر میں رکھو۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحول یعنی کہ سال بھر تک تم انہیں فائدہ دے، یعنی سال بھر تک بیوہ کو شوہر کے وارث جو ہے وہ اس گھر میں ہی رکھے، اور شوہر جو ہے مرنے والا جو ہے وہ اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جائے کہ جسے ان کی حفاظت میں رکھے اور وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ لیکن یہ حکم جو ہے وہ اس کو پہلی رائے جو یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدت 4 مہینے 10 دن کا حکم دے دیا بیوہ کی عدت کا، تو پھر اب یہ 1 سال والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون بھی بتا دیا، اور بیوی کو جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کا جو حصہ ہے وہ بھی مقرر کر دیا۔ اس وجہ سے ان وجوہات کی بنا پر اب جو ہے شوہر کے گھر والوں پر عدت کے دوران 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر والے جو ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اور اس کی بیوی جو ہے بیوہ جو ہے وہ کہیں اپنے جہاں چاہے وہاں چلی جائے۔ لیکن جو امام تیمیہ اور حافظ ابن کثیر وغیرہ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ محکم ہے، اور اس میں جو ہے جو حکم ہے اس کا وہ اس طرح سے کہ عدت جو ہے وہ بیوہ کی 4 مہینے 10 دن ہوگی، اس دوران وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد عورت کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ چاہے اگر اپنی مرضی سے جانا چاہے تو وہ چلی جائے، ورنہ شوہر کے جو وارث ہیں وہ اس عورت کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالے، خود سے نہ نکالے 1 سال تک، اور ان کے ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں یہ 2 باتیں کہی جاتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر اپنی مرضی سے چلی جائے، یعنی کہ اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اگر عورت 1 سال تک نہ رہنا چاہے، اپنی مرضی سے چلی جائے تو پھر وہ معروف طریقے سے جا رہی ہے، کوئی گناہ کے اس سے نہیں جا رہی، تو پھر تم پر اس کے فیصلے کا تم پر کوئی نہیں، یعنی کہ شوہر کے جو وارث ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں اس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام فیصلے جو ہے وہ اللہ زبردست حکمت والا، زبردست اور حکمت والا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس میں کتنی بھلائی ہے کہ اگر تو بیوی کا کہیں اور جانے کا ٹھکانہ ہے نہیں ہے، اس کے اپنے والدین بہن بھائی ہیں نہیں ہے، فائنانشلی وہ اس قابل ہے کہ وہ کہیں اکیلی جا کر رہے گی، تو ان سب باتوں کی وجہ سے اس حکم میں بڑی بھلائی ہے۔ اور ویسے اگر اولاد ہے اس عورت کی تو ظاہری بات ہے کہ اولاد پر ذمہ داری اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ تو یہاں پر پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس عورت سے نکاح ہوا اور اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو اس کو کچھ دے کر رخصت کرو، تو اب یہاں پر یہ جو حکم ہے عام ہو گیا، عام حکم اللہ نے فرمایا کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو جو اچھی طرح سے رخصت کیا جائے، اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، اور اس کے لیے انسان اپنی وسعت کے لحاظ سے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ دیکھیں اس حکم میں بہت سارے معاشرتی فائدے ہیں کہ طلاق جیسی چیز کو دشمنی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ نہ ختم کیا جائے بلکہ احسان کے ساتھ ختم کیا جائے، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ اگر محبتیں نہ بھی رہی تو کم از کم دشمنی کے چانسز نہیں رہتے اس میں۔ پھر جو غور طلب بات ہے یہاں پر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پرہیزگاروں پر یہ بات لازم ہے، یعنی کہ اس حکم کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے پھر وہ اس حکم سے اعراض نہ برتے اور اس کے اوپر عمل کرے۔
اور احسان کے طریقے سے اچھی طرح سے کچھ نہ کچھ اس کو عورت کو فائدہ دے. اب جو ہے طلاق کے احکامات اور بیوہ کے احکامات عدت کے سب اختتام ہو رہا ہے، تو ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. بیوہ جو ہے چاہے وہ مدخولہ یعنی کہ شوہر کے ساتھ اس کا شوہر بیوی کا تعلق اسٹیبلش ہو چکا تھا، یا غیر مدخولہ یا کہ نکاح ہوا اور شوہر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں قائم ہوا، یا جوان عورت ہے یعنی کہ اس کو ابھی حیض کا وقت اس کا ختم نہیں ہوا ہے، یا بوڑھی ہے جس کو اب حیض نہیں آتا. تو ان سب کے لیے جو اگر شوہر کے انتقال پر بیوہ ہو جاتی ہیں یہ، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ زیب و زینت کی پابندی ہے ان کے اوپر کہ وہ زیب و زینت عدت کے دوران نہیں کریں گی، اور یہاں تک کہ آنکھوں میں سرما تک نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر خاوند کے گھر میں ہی اپنی عدت گزاریں گی اور دوسری جگہ کہیں منتقل نہیں ہوگی. اچھا، مطلقہ رجعیہ یعنی کہ جس عورت کی عدت طلاق کی عدت ہے مگر وہ طلاق رجعی طلاق ہے، جس میں شوہر کو بھی رجوع کرنے کا حق ہے، اور اس دوران شوہر جو ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوگا، اور وہ زیب و زینت کی پابندی اس کے پر نہیں ہے، وہ زیب و زینت کر سکتی ہے. پھر مطلقہ بائنہ، تو ایسی طلاق کی عدت جس میں شوہر کی تیسری طلاق دی اب شوہر نے اسے، اور اب شوہر کے پاس رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، تو اس کے لیے جو شوہر کے گھر میں اب عدت نہیں گزارے گی اور زیب و زینت کر سکتی ہے نہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، تو کچھ علماء نے کہا کہ نہ کرے اور کچھ نے کہا کہ وہ کر سکتی ہے. پھر خلا کیا ہے؟ خلا کے بارے میں تھوڑا سا میں اور وضاحت بھی کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ خلا کا جو حکم نکلتا ہے وہ آیت 229 سے نکلتا ہے. تو خلا کیا چیز ہے کہ جب کوئی عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، اس سے اپنے نکاح کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ شوہر کو اپنا مہر جو اس نے شوہر نے اسے دیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، شوہر سے بات کرے گی. اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے اس کو خلا کے لیے، تو شوہر اس کو طلاق بھی دے دے اگر کہ ٹھیک ہے، وہ عورت کے کہنے پر، عورت کی ڈیمانڈ پر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ مہر جو ہے وہ اپنے شوہر کو واپس کر دے. ہاں، البتہ یہ دوسری بات ہے کہ شوہر اس کے ساتھ احسان کرے اور اس کو طلاق دینے کے باوجود اس سے مہر نہ مانگے، لیکن بیوی کو جب خلا کرتی ہے تو اس کو شوہر کو مہر واپس دینا ہوتا ہے، اور خلا والی عدت جو ہے 1 مہینے کی عدت ہے. اور اگر شوہر نہیں مانتا، عورت نے خلا کی درخواست کی اور وہ مہر واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہے مگر شوہر نہیں مان رہا، تو پھر وہ قاضی کے پاس جائے گی، حکومت میں عدالت میں جائے گی، اور عدالت اس کے شوہر کو ان کے دونوں کے حالات سے کو معلوم کرنے کے بعد شوہر کو جو ہے وہ زبردستی طلاق کر سکتی ہے. عدالت زبردستی حکم دے گی عورت کو طلاق دینے کا، یا اگر عدالت جو ہے وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. تو ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ 1 مہینے کی ہے. اور اس کے اندر یہ کہ خلا والی عورت جو ہے، کیونکہ شوہر نے اس کو 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، تو شوہر جو ہے اگر اب کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کو یہ ہو کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں نکاح کے پر پابندی نہیں ہے مگر نکاح شرعی طریقے سے ہوگا. غیر مدخولہ مطلقہ کی کوئی عدت نہیں ہوتی، یعنی جس عورت کا نکاح تو ہوا لیکن شوہر سے تعلق قائم نہیں ہوا، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو اگر ایسے میں شوہر مر جاتا ہے تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے. اور اگر اس کا مہر طے ہو چکا تھا تو اس کو آدھا مہر ملے گا، اگر مہر بھی طے نہیں ہوا تھا تو شوہر جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو متع طلاق دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ ہے طلاق اور بیوہ کی عدت کا اور
باقی جو مسائل اس سے تعلق ہے. تو انشاءاللہ یہ چیپٹر یہاں کلوز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا آیت نمبر 242 میں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. تو سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مشکل معاملے کے لیے کتنی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک تفصیل سکھائی اور ہر موقع پر جو ہے وہ تقوی یاد دلایا، پرہیزگاری یاد دلائی، احسان یاد دلایا کہ اس مشکل معاملے میں انسان یہ چیزیں نہ بھولے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تعقلون. تو عقل کیا ہوتی ہے انسان کی؟ کہ عقل جو ہے وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لینا، وہ کہتا ہے عقل میں بات آ گئی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ شریعت کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھنا اور پھر اس کو زندگی میں اپنانا، یہ عقل مندی کی بات ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ترجمہ ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. تو یہاں پر ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے سے بھی، جیسے سورہ بقرہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے شروع میں یا ایسے سیکنڈ ایئر میں یہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہجرت کے 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے مسلمانوں کو مکہ کی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. بس یہ تھا کہ تم صبر کرو ان کے تکلیفوں پر، ان کے جو بھی ظلم تمہارے ساتھ ہو، تم صبر سے کام لو، اللہ پر بھروسہ کرو اور جو ہے اپنے دین کی طرف توجہ دو، دین سیکھنے سکھانے پر توجہ دو. اور پھر جب بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ میں ہجرت کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر مدینہ میں جب آ گئے، اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بن گئی تھی. اب مسلمان آزاد تھے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. ان کو چھپ چھپ کر نمازیں نہیں پڑھنی پڑتی تھی. تو اب یہ اپنے ملک میں تھے، حالانکہ چھوٹا سا تھا مدینہ کا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت نہیں تھی، پھر بھی اب وہ پریشانی نہیں تھی جو مکہ میں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جو ہے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینی تھی، اس لیے کہ بغیر جہاد کے جو بھی کچھ مسلمانوں کی اسلام کو پھیلنا تھا، اسلام کو بڑھنا تھا اور کفار کا زور کم کرنا تھا، یعنی کہ جو عرب کا علاقہ تھا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور وہاں سے شرک کو ختم کرنا تھا، خانہ کعبہ کو آزاد کرنا تھا مشرکین کے قبضے سے، کیونکہ مکہ میں مشرکین کی حکومت تھی. تو ان سب حالات کے تحت جہاد جو تھا وہ مست تھا. ٹھیک ہے، ہر مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرنا اب فرض ہونا تھا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیات میں جہاد کا حکم آئے گا کہ جنگ کرو، جہاد کرو، مشرکین سے لڑو. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتا کے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ جہاد کیوں ضروری ہوتا ہے. موت کے ڈر سے انسان اگر جنگ سے ڈرتا ہے کہ نہیں میں جنگ کروں گا تو شاید میری موت آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی ہے. ٹھیک ہے، اس واقعے میں اب ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں.
علم ترا، حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. لم نہیں، ترا دیکھا تم نے، کیا تم نے نہیں دیکھا. اور یہ کب آتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں عرب کی ہسٹری میں وہ واقعہ لوگوں کو معلوم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے ہیں الم ترا الی الذین، الی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف دیکھا تم نے، خرجو جو نکل گئے، من دیارہم من سے، دیار، دیار کیا ہے؟ دیار دار کی جمع ہے، اور دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور دیار جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے. تو دیارہم وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم اور وہ الوفن، الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے. ٹھیک ہے، تو حذرا کیوں نکلے تھے ہزاروں کی تعداد سے اپنے گھر سے؟ حذرا، حذرا ڈر، ڈر سے، کس چیز کے ڈر سے؟ الموت، موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اب یہ کیوں بھاگے تھے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ رائے ہے کہ ان پر کسی کافر قوم کا حملہ ہونے والا تھا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے کسی قوم کا ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں سے کسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو ظاہر وہ مسلمان تھے، بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، تو وہ مسلمان قوم تھی، لیکن اتنی بزدل ہو گئی تھی کہ وہ اپنے، ان کو جب مشرکین کوئی کافر قوم نے ان کے اوپر حملہ کرنے کا خیال کیا، تو یہ بجائے اس کے کہ مقابلہ کرتے، اپنے دفاع کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے کہ ہم تو اللہ کے دین پر ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا اور موت کا وقت مقرر ہے. دیکھیں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے موت آئے گی. اور ایک مسلمان کو جب خطرہ ہو اپنے جان کے لیے، مال کے لیے، تو مسلمان قوم ہے اگر، اور اس کو دوسری قوموں سے ڈر ہے، تو اس کو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تو بجائے اپنی حفاظت کرنے کے لیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد کرتے، وہ رک جاتے، قوم کا مقابلہ کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھاگ نکل لیے، وہ گھر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی علاقے میں، تو وہ اس بیماری کے ڈر سے کہ ہم بھی کہیں اس کی زد میں آ کے مر نہ جائے، وہ بھاگ نکلے. بہرحال دونوں صورتوں میں یہ چیز جائز نہیں تھی مسلمانوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں ایک بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے اور تم وہاں نہ جاؤ. اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو، تم کہیں اور رہتے اور تم کو پتا چلے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو پھر تم اس شہر میں اگر تمہارا ارادہ تھا جانے کا تو اپنا ارادہ کینسل کر لو، وہاں سفر کر کے نہ جاؤ. لیکن اگر تم اس زمین پر ہو، پہلے سے وہیں پر ہو، تو پھر تمہارے شہر میں ہی اگر وبا پھیلی ہے تو پھر تم وہیں رہو، وہاں سے نہ نکلو، وہاں سے نہ بھاگو. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ دیکھیں وبا کی بیماری جہاں پھیل جاتی ہے وہاں سے اگر لوگ بھاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری کو سارے دوسروں جگہوں پر بھی پھیلا دیں گے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب ایسی کوئی وبا ہو جو کہ جس میں جان کا خطرہ ہے، تو پھر اس ایریا سے نہ نکلو اگر تم وہیں پہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور بیماری کا مقابلہ کرو. اسی طرح اگر ایک مسلمان قوم پر کوئی کافر قوم آتی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو تم اپنی جان اور مال، اپنے گھروں کی، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اور تم ایز اے قوم جہاد کرو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ اس زمین پر
اللہ کا نام بلند ہو اور اللہ کے ماننے والے رہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا دوسرے لوگوں کو بھی عدل کے ساتھ رہنے کی تعلیم دے، دین کو پھیلائے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بجائے اگر مسلمان قوم ہی ڈر ڈر کے بھاگتی جائے گی تو کافر ساری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دونوں طریقے سے ان کا بھاگنا مناسب نہیں تھا، کوئی بھی وجہ تھی ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور ان کو توکل کر کے وہیں پر رہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے، فقال، تو فرمایا، لہم، ان سے، اللہ نے، اللہ، موتو، مر جاؤ۔ اللہ نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا کہ تم گھر چھوڑ کر بھاگے ہو تو اب مر جاؤ، موت کے ڈر سے بھاگے ہو تو مر جاؤ۔ ثم، پھر، احیاہم، پھر احیا، زندہ کیا ان کو۔ اب زندہ کچھ اقوال ہے کہ ان کے جو نبی تھا اس زمانے میں اس نے دعائیں مانگی اور اس کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ بہرحال یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دعا مانگی اس کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ اللہ نے انہیں پہلے موت دی اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو، البتہ فضل والا ہے، لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر ہی نہیں کرتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو موت دی اور پھر زندہ کیا تو اس کی کیا مقصد ہے؟ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کے تین مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے، اس قوم کو یہ سبق دینا تھا کہ تم موت کے ڈر سے بھاگے، تمہیں نہیں بھاگنا چاہیے، تم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے۔ اگر تمہارے نصیب میں موت تھی تو موت ملے گی، چاہے تم کہیں بھی ہو، کس حالت میں بھی ہو۔ تو ایک تو یہ تھا کہ موت کا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے، تو موت کے ڈر سے اگر انسان جہاد نہیں کرتا یا انسان وبا والے ایریا سے بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو دونوں باتیں غلط ہے، کیونکہ اگر ایسی سچویشن آئے تو انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر میری موت واقعی اسی طرح ہونی ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر میری موت ابھی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے، تو پھر مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ تو یہ ایک سبق یہ دینا تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی تقدیر پر انسان بھروسہ کرے۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ انسان کی آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی انسان خطروں سے بھاگتا رہے لیکن اس کو تو اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو انسان موت کا ڈر، اگر اس سے وہ کچھ غلط کام کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس سے فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اسے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور موت آئے گی اسے اور وہ اللہ کی طرف لوٹے گا۔ اور تیسرا فائدہ اس میں یہ تھا کہ اللہ نے جو کہ دوبارہ ان کو اٹھایا، مردہ سے اٹھایا، تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں زندگی ختم ہوگی دنیا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کی دلیل ہے اس میں، اس آیت میں۔ تو یہ تین فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی تقدیر پر تقدیر ہے، ہر انسان کا وقت مقرر ہے، دوسرا یہ کہ ہر انسان کا انجام کے طور پر اللہ ہی کی طرف جائے گا وہ، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دوبارہ تمام لوگوں کو اللہ اٹھائے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس آیت میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک طرح سے یہ سبق دینا تھا، یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو موت کے ڈر سے تم جہاد سے نہ گھبراؤ، کیونکہ جہاد کے ذریعے ہی اسلام کا نام بلند ہوگا، اور اسلام کافروں کو جو کہ دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ابھی اور تم پر ظلم ستم کر رہے ہیں،
تو ان سے نجات تمہیں ملے گی اور خانہ کعبہ کو تم آزاد کرو گے. تو یہ سب کچھ جہاد سے ہی ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ جب چاہے کن فیکون، جو چاہے کر لے، مگر یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے ہر اچھے برے وقت میں، اور لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس برے وقت سے نکلنے کے لیے کس طرح سے خود بھی اسٹرگل کریں، پھر اللہ پر بھروسہ بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ اب مسلمانوں کو حکم آیا. پہلے ایک ظاہر سے ذہن سازی ہوئی کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی جہاد کرنا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا، تو وہ موت تو ان کو آ ہی گئی اللہ کے حکم سے، تو تم موت سے گھبرا کر جہاد سے نہ بچو، اب تم بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ مسلمان قومیں بھی اگر لڑ رہی ہیں تو مسلمانوں سے بھی لڑ پڑتے ہیں، مسلمان سے بھی لڑتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. جہاد فی سبیل اللہ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ مقصد خالص اللہ کے دین کو دنیا میں، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہو، اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کرنا ہو، تاکہ اور لوگوں میں سے برائیاں دور کرنی ہو، اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہو، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے یا ان کو سزا دی جا سکے. تو جب اس نیت سے خالص اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے اسی کو صرف جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. باقی ہر جنگ جو مسلمان لڑتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتی ہے. نیت پر دیکھیں، اسلام میں ہر چیز کا نیت پر دار و مدار ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فائنلی حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم جہاد کرو اور یہ جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سننے اور جاننے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سمیع اور علیم کی صفت یہاں بتا کے کہ تم اگر دل میں کوئی تمہارے دلوں میں کوئی بات ہوتی ہے اور تم جو ہے وہ بہانے بنا لیتے ہو جہاد سے، تو اللہ تو سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے. تم خالص نیت سے جنگ کرو. دوسرا یہ کہ اگر تمہیں اس جہاد میں تکلیف پہنچتی ہے یا تمہیں مشکلات آتی ہے تو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہاری ہر تکلیف کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو بھی آئے گا، کیونکہ اس کو وہ ہر تمام حالات سے واقف ہے. یہ نہیں کہ تم کو جنگ پر تم گئے اور تم اب بے یار و مددگار ہو، بلکہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا. یہ جو اگلی آیت ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں. تو جہاد کا دوسرا حصہ، جہاد کا پہلا حصہ کیا تھا؟ قتال کرنا، جان سے لڑنا. دوسرا حصہ مال سے قربانی دینا، تاکہ جو لڑنے والوں کے لیے اسلحہ اور سب چیزیں لی جا سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من الذی، کون ہے وہ جو یقرض، قرض دے، اللہ کو، قرض حسنن، حسنہ، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ، تو اگر کوئی دے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ ضاعفہ، وہ اس کو بڑھا دے گا. اس کے چونکہ دیکھیں قرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قرض تو انسان کسی کو دیتا ہے تو اس کی اماؤنٹ کو واپس دیا جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کو واپس دے گا. ٹھیک ہے، لہو، اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرتاً، بہت زیادہ. تو یہاں پر کچھ باتیں غور کرنے کی ہے. پہلی بات، اللہ نے جب مسلمانوں کو ابھارا کہ تم جہاد کرو اور جان سے بھی کرو، جان سے بھی جہاد کرو، مال سے بھی کرو، لیکن جو مال تم جہاد کے لیے دو گے، جو اللہ کے نام پر خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، تو اللہ کیا کرے گا؟
اس کو قرض کی حیثیت سے لے گا، یعنی اس صدقے کو اللہ اپنے اوپر قرضے کے طور پر لے گا. جیسے تم نے اللہ کو قرضہ دیا ہے اور پھر اس قرضے کا اصل کو واپس بہت بڑا چڑھا کے اللہ تمہیں واپس دے گا اس کا اجر و ثواب. تو یہ قرض حسنہ کون سا قرض ہوتا ہے؟ انسان صدقہ جو کرتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اس صدقے میں اگر اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو اور اللہ سے ثواب کی امید ہو، اور اس صدقے میں ریاکاری نہ ہو، ذرا سا بھی ریاکاری نہ ہو کہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ میں دیکھو میں کتنی فیاضی سے خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کی بالکل پرواہ نہ ہو، وہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیا گیا ہو اور کسی پر احسان جتانا بھی نہ ہو. دیکھیے بعض اوقات انسان کسی کی مدد تو کرتا ہے لیکن پھر اس بندے کو اپنا جیسے اپنے اندر سمجھتا ہے کہ اب یہ بندہ میرے احسان کے اندر جھکا ہوا ہو، میری عزت کرے، میرے بارے میں اچھی باتیں کرے، میری بات مانے، یا پھر اگر نہیں کرے گا تو وہ اس کو بندے کو تانا دے گا کہ میں نے تو تیری اتنی مدد کی اور تم نہیں کرتے. تو وہ والا جو مدد کرنا وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ قرض حسنہ نہیں ہوتا. قرض حسنہ ایسا ہے کہ تم کسی کو مال دے کر بھول جاؤ کہ تم نے اس کو دیا ہے کچھ، وہ یا خالص اللہ سے اس کا اجر و ثواب مانگو. اور پھر تیسری بات یہ کہ مال جو ہے وہ حلال ہو، ٹھیک ہے، حلال اور پاکیزہ کمائی کا مال ہو، نہ کہ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، حرام مال نہ ہو مطلب. اور رضا اللہ سے، صرف اللہ سے اللہ کی رضا کی نیت ہو، تو پھر یہ صدقہ کرنا قرض حسنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو پھر اللہ کیا کرے گا، اس کو کئی گنا بڑا بڑا کے اس کے لیے رکھے گا. تو یہ تو دیکھیں ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ کیا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس مال میں سے خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں اس طرح سے نہیں کہ میں نے ہی تو مال دیا ہے تو تم دے رہے ہو مجھے تو کیا ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے قرضے کے طور پر اس کو قرضہ سمجھ کے جیسے رکھتا ہے. اور اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تو ہم دنیا میں ہی خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اور جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اسلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں. تو پھر اگر ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے رضا کی حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ پھر اسے بڑا چڑھا کے ہمیں اس کا اجر دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت 261 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. تو جو صدقہ ہم دیتے ہیں اس کا جو ہے ثواب جو ہے 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے، ایک دانے کا 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کی رحمتیں تو کہیں بھی، اللہ کے پاس تو خزانے ہر چیز کے، اللہ جتنا چاہے اسے دے سکتا ہے کسی کو بھی. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں قرضے کے لیے یعنی کہ مال سے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی. اور پھر اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ، اللہ تعالیٰ یقبض گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور وہی کشادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہی قبض کرتا ہے، اللہ ہی بڑھاتا ہے. یعنی کہ جو ہمارا مال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض کسی کو چاہے تو بے شمار رزق دے دے، ٹھیک ہے، اور کسی کو چاہے تو لگا بندہ رزق دے، تنگی دے. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر دینے سے بچاتا ہے کہ نو میرے پاس تنگی ہو جائے گی، میں دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو اس کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ ہی جو ہے جو مجھے دینے والا ہے، تنگی اور وسعت کا مالک اللہ ہے. تو اگر میں اللہ کو دوں گا، اللہ مجھ سے خوش ہوگا تو وہ مجھے زیادہ برکت دے سکتا ہے میرے مال میں.
اور جو انسان دینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ میں اگر یہ مال دیتا ہوں تو مجھے اللہ ہی نے تو یہ اتنا سارا مال دیا ہے. جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے جو برکت ہے وہ اللہ ہی نے تو دی ہے, تو اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے خرچ کروں تو کیا فرق پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا. تو یقبض و یبسط, اللہ ہی گھٹاتا ہے اور اللہ ہی کشادگی دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس ڈر کے مارے مال کو بچا بچا کے چھپا چھپا کے نہ رکھے, ٹھیک ہے, اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ مجھے اور دے سکتا ہے. وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف ترجعون. اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان اپنی خراب نیت سے ضرورت کے وقت بھی مال نہیں خرچ کرتا, دین کو ضرورت ہے, جنگ ہو رہی ہے اور مجاہدین کے لیے یا پھر کوئی عام لوگوں میں اپنے معاشرے میں کچھ ضرورت مند ہے, کوئی ایسے بھوکے مر رہے ہیں اور انسان کہنے میں نہیں دوں گا, میں چھپا چھپا کے رکھوں گا, تو پھر یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے, اس کو جواب دینا ہے. اپنی جو کچھ بھی وہ کر کے آیا ہے وہ آخرت میں جواب دینا ہے. اور جو دینے والا ہے وہ بھی یہ سوچے کہ مجھے آج میں دے رہا ہوں تو آخرت میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دے دیں گے جو ثواب, انشاءاللہ میرے لیے اور اچھائی ہوگی. تو یہ دونوں جب انسان یہ سوچے گا کہ مجھے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور میں سب مال چھوڑ کر جاؤں گا دنیا سے, اور پھر وہاں پر مجھے وہی چیزیں کام آئے گی جو کہ میں نے اللہ کی رضا میں یہاں پر خرچ کی ہے, اور جو نیک کام میں نے یہاں پر کیے ہیں تو وہی اس کو کام آئیں گے. تو پھر انسان اگر یہ بات یاد رہے گی کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو پھر اسے جان اور مال خرچ کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی اللہ کی راہ میں.